اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس وہ لگتے نہیں تھے کہ ذبح کریں گے مگر انہوں نے ایسا کر لیا۔ تو گویا کہ لگتا نہیں تھا وہ ذبح کریں گے، مطلب یہ اشارہ اصل میں دیا، یہ وہ واقعہ جو گائے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک قصہ پیش آیا تھا کہ جو وہ گائے کو ذبح کیا جائے، لیکن یہ کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہیر حجتیں کرتے رہے یہاں تک کہ سارے ان کے اشکالات شبہات دور ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے ذبح کر دی گائے، اور پھر جو مقصد حاصل ہوا اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات پیش کی، فذبحوها، پھر اس کو ذبح کیا، یعنی بنی اسرائیل گائے کو ذبح کر دیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے، لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ یہ آیت ہے، یہ آیت جو 71 ہے، اس کے مختلف فوائد پیش کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ پھل یا کوئی ایسی چیز جس کو آپ کاٹ کر اس کی مٹھاس یا شیرینی کے متمنی ہوں کہ یہ چیز میٹھی نکلے، اس میں اس آیت کو بڑی تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مثلا آپ نے پھل کاٹنا ہے، خربوزہ خاص طور پہ، خربوزہ اب جاتے ہیں آپ کاٹیں اور وہ میٹھا نکلے، تو آپ اس آیت کو جو ہے وہ 3 مرتبہ چھری کو پر دم کریں، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، 3 دفعہ پڑھ کے چھری پہ دم کریں اور بسم اللہ کر کے خربوزہ کاٹیں، یا اسی طریقے سے تربوز کاٹیں، یا اسی طریقے آم کاٹیں، امرود کاٹیں، تو کوئی بھی ایسا پھل کہ جس کے کاٹنے کے بعد آپ اس کے میٹھے ہونے کے متمنی ہوں، تو آپ یہ پڑھ کے دم کر کے کاٹیں گے تو انشاءاللہ وہ پھل میٹھا نکلتا ہے۔ اور یہ بارہا کا تجربہ ہے کہ بظاہر وہ پھیکے بھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ پڑھ کے جب کاٹا جاتا ہے تو واقعی وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تاثیر۔ دوسری تاثیر یہ کہ کوئی اور چیز ہے، پھل نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ میٹھی ہو، اس کے اندر مٹھاس محسوس ہو، ایسا چاہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بھی آپ جب اس 3 مرتبہ آیت پڑھ کے دم کر کے بسم اللہ کر کے کاٹیں گے تو اس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی مٹھاس پیدا کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس آیت کی تاثیر ہے۔ دوسری آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 137 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہ یہ سننے والا جاننے والا۔ یہ 137 نمبر آیت ہے۔ یہ پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافی ہے۔ اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ آپ کے حسد کرتے ہیں، اناد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ اس طرف سے بالکل مطمئن رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست آپ کی حفاظت کریں گے اور ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آپ کی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اشاعت دین، دفاع اسلام میں لگے رہیں، دعوت تبلیغ میں لگے رہیں، باقی ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کریں گے۔ یہ آیت ہے۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کو جو ہے کسی ناراض کو راضی کرنے میں بڑی تاثیر ہے، مطلب حاکم ہے یا آپ کے دفتر کا باس ہے یا کوئی بھی بڑا ہے جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس کے اندر اس کی زبردست تاثیر ہے۔ اس آیت کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کے چہرے پھیریں، سینے پہ پھونک لیں، اور وہ شخص جا کے ملے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مہربان کر دیں گے اور اس کے دل کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ یہ ایک تاثیر ہے۔ یا یہ کہ اگر پڑھ نہیں سکتے تو اس کا تعویذ بنا لیں، اس آیت کو کاغذ بھی لکھے تعویذ بنا کے اپنے بازو پہ باندھ کے چلے جائیں، مرد سیدھے بازو پہ باندھے، عورت الٹے بازو پہ باندھے، تو یہ باندھ کے چلے جائیں، انشاءاللہ جو وہ راضی ہو جائے گا، وہ حاکم ہے، باس ہے، جو بھی حکمران ہے، تو انشاءاللہ آپ کے حق میں جو بات کرے گا۔ دوسری تاثیر یہ کہ میاں بیوی میں کوئی ناراض ہو گیا ہے، اب میاں بیوی میں کوئی ناراض ہے، اس کو راضی کرنا مطلوب ہے، تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ 11 مرتبہ بیوی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے اور اسے جا کے گفتگو کرے، اللہ اس کے دل کو مہربان کر دے گا۔ اور یا یہ کہ اس کو لکھ کے اپنے الٹے بازو پہ باندھ کر جائے تو میاں آپ کا راضی ہو جائے گا۔ یا بیوی ناراض ہے تو میاں 11 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر چہرے پہ پھیرے، یا بنا کے تعویذ سیدھے بازو باندھ کے بیوی سے بات کرے، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ میاں بیوی اگر کوئی ناراضگی ہو گئی تو اس کے لیے اس کے اندر تاثیر۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ،
کوئی بھی عنوان ایسا کو ناراض ہو گیا، بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، بہن بھائی سے، ماں باپ، گویا کہ کوئی بھی رشتہ جو ناراضگی اور اس کو رضامندی میں جو آپ نے تبدیل کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے اپنے اوپر دم کر کے چلے جائیں، اور جو ہے یا یہ کہ لکھ کے بازو پر چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ فَصَبَوْهُهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کی سوا کوئی معبود نہیں، زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے ان کے آگے ہے اور جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا مگر وہ جس کو رب چاہے۔ وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں تھکاتا رب تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کا حفاظت کرنا، اور وہ بلند ذات ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی عظیم الشان جو آیت ہے، کمال کے اس کے فوائد ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ جو اس کا جو آیت الکرسی کا وہ یہ کہ شیطان آپ کے قریب نہیں پھٹکتا۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے قریب شیطان پھٹکتا نہیں ہے، اور نفس کے اغوا سے شخص محفوظ رہتا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو شیطان کے تصرف سے اور اس کے نفسانی اغوا سے بچانا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 مرتبہ آیت الکرسی ان کے کانوں میں دم کیا کریں۔ چنانچہ بچے آپ کے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں یا بازار جاتے ہیں تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ان کے دونوں کانوں میں 3 پھونکے مار دیا کریں، بس، اور ان کو روانہ کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ آج آپ گھر سے باہر کے ماحول کو دیکھتے ہیں، اتنا خطرناک ماحول ہے کہ بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شیطان کی اغوا میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا کمال کا فائدہ ہے کہ آپ اگر اس کو آیت الکرسی کو بچوں کے کان میں 1 مرتبہ دم کر دیا کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہر طرح کے جو ہے شر سے محفوظ رہے گا۔